بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ خداوند قدوس وحدہ لا شریک بادشاہ کے درگاہ اقدس میں حمد و ثنا، محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد، خداوند قدوس وحدہ لا شریک بادشاہ قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف جگہوں پر عقائد کے حوالے سے بنی نوع انسان سے ہم کلام ہوتا ہے۔ عقائد کے پہلو سے اگر دیکھا جائے تو قرآن نے جس چیز پر سب سے زیادہ تاکید کی ہے وہ شرک سے ممانعت ہے، توحید کی تعلیم ہے اور شرک سے اجتناب کی تعلیم ہے۔ اس پر قرآن سب سے زیادہ تاکید کرتا ہے۔ اس آیے مجیدہ میں بھی جو کہ سورہ لقمان میں ہے، پروردگار عالم ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے تو کہتا ہے، یا بنیا، اے میرا بیٹا، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ دنیا میں جو ادیان الہی ہے، جو خداوند عالم کے طرف سے آئے ہوئے دین ہے، ان ادیان میں خداوند قدوس کے نسبت سے اللہ کے حوالے سے تین نظریے پائے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ تثلیث ہے، تین خداؤں کا قائل ہے۔ یہ نظریہ مسیحیوں کا نظریہ ہے۔ پدر، پسر، روح القدس، ان تینوں کو وہ خدا مانتے ہیں، پروردگار مانتے ہیں۔ دوسرا نظریہ تثلیث ہے، نظریہ ثنویت ہے۔ نظریہ ثنویت دو خداؤں کے قائل ہے۔ ایک خدائے خیر، نیکیوں کا حکم دینے والا خدا، ایک خدائے شر، برائیوں کا حکم دینے والا خدا۔ یہ نظریہ زرتشتیوں کا نظریہ ہے۔ تیسرا نظریہ توحید ہے۔ یہ پروردگار عالم کو صرف ایک خدا ماننا، یہ نظریہ توحید ہے اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ یہ تین نظریے ادیان الہی میں پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے اس سے پہلے بھی جتنے ادیان آئے تھے، خواہ وہ زرتشت تھے، خواہ وہ نصارہ تھے، خواہ وہ یہود تھے، ان نظریات کی نفی کرنے کے لیے قرآن نے جس چیز کی طرف سب سے زیادہ تاکید کی ہے وہ شرک سے ممانعت ہے۔ قرآن کے صریح الفاظ ہے، دنیا میں تمام گناہوں کی بخشش ہو سکتی ہے، تمام گناہوں سے پلٹنے کے لیے توبہ کا امکان رہتا ہے، لیکن شرک سے نہیں۔ اسی لیے شرک ہمارے معاشرے میں ہم اس کو یا بہت آسان لیتے ہیں یا بہت ہی اس کو دقیق معنی میں لیتے ہیں۔ شرک کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے اس وقت مسلمان افراط و تفریط کا شکار ہے۔ ہم یا تو اس توحید اور شرک کے مسئلے میں اس حد تک عروج پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ جو بھی کوئی عبادت کرتا ہے، جو بھی کوئی کسی کو وسیلہ اپنا وسیلہ سمجھتے ہیں، اس کو بھی ہم مشرک سمجھنے لگتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم بعض چیزیں جانے میں، انجانے میں، نادانی میں، غلطی سے ہم شرک کے مرتکب ہوتے ہیں۔ شرک کی دو قسمیں علماء بیان فرماتے ہیں۔ شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک جلی ہے اور ایک شرک خفی ہے۔ شرک جلی مثلا خدا نخواستہ نعوذ باللہ کوئی سیدھا خداوند عالم کے وجود کا انکار کرتا ہے، یا خدا کی توحید کا منکر ہو جاتا ہے، یا وہ نظریہ ثنویت کے قائل ہو جاتے، دو خداؤں کے قائل ہوتا ہے، یا نظریہ تثلیث، تین خداؤں کے قائل ہوتا ہے، یہ شرک جلی ہے۔ شرک خفی شرک جلی سے بھی سخت ایک مرحلہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم کسی بھی چیز میں کرتے ہیں، آپ کی نیت خدا کے ساتھ ہے،
لیکن عملاً غلطی سے، نادانی میں، انجانے میں ہم شرک کے مرتکب ہوتے ہیں۔ مثلا ریا، سمعت، عبادت ہم کس لیے کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف خدا کی عبادت کرتے ہیں، لیکن آپ کے اندر اس عبادت میں اگر ریا شامل ہو جائے، اس عبادت میں اگر سمعت شامل ہو جائے، یعنی کسی کو دکھاوا یا کسی کو سنانا، کسی کو دکھانا اور سنانے کو ریا و سمعت کہا جاتا ہے، وہ اگر شامل ہو جائے تو یہ شرک خفی ہے، یہ شرک جلی نہیں، شرک ہم انجانے میں اس شرک کے زیادہ مرتکب ہوتے ہیں۔ رہی بات دوسری طرف، ہم صرف ایک آیت پہ بار بار زور دیتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ کیا واقعی مسلمانان عالم اس آیت کو نہیں مانتے ہیں یا اس آیت پر عمل نہیں کرتے؟ ہم جب کسی بزرگ ہستی کو یا پیغمبر کو یا اہل بیت کو یا ائمہ طاہرین کو یا کسی ولی اللہ کو جب خدا تک پہنچانے کا، خدا تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھنے لگتا ہے تو دوسری طرف سے آواز آتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جبکہ اس میں ہمارا اعتقاد، ہمارا نظریہ اس میں واضح ہے۔ ہم اگر علی کو مانتے ہیں، علی علیہ السلام، یا اہل بیت، دیگر اہل بیت اطہار کو، یا انبیاء کو، یا اس سے نیچے آئے تو اولیاء اللہ الاعظام کو، اگر ہم ان سے متمسک ہوتے ہیں، اگر ہم ان کے دامن پکڑ لیتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم نعوذ باللہ ان کی پرستش کرتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، اس کو خدا مانتے ہیں، اس کی عبادت کرتے نہیں۔ جس طرح آج کل قرآنیون ایک مکتب ہے، ایک سکول آف تھاٹ ہے، مکتب قرآنی کہتے ہیں، وہ صرف قرآن آیت کو نقل کر کے اپنے عقائد کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ عالم اسلام میں خود قرآن کا فیصلہ ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس چیز کو پیغمبر نے تجھے دیا ہے اس کو پکڑ لیں، جس چیز سے پیغمبر نے منع کیا اسے چھوڑ دیں۔ حدیث، اس بات حدیث اس آیت سے ثابت ہوتی ہے، لہٰذا جو آیت کے ساتھ اگر حدیث کو چھوڑ دیں، ترک سنت کریں، تو پھر آپ کے لیے مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت تو کوٹ کرتے ہیں، اس کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن ساتھ میں ہم توسلوا بمحبتنا الی اللہ تعالی والی حدیث کو بھول جاتے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں ہماری محبت کو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بناؤ، محبت کو، نہ کہ پیغمبر خود کا درجہ اس سے بلندتر ہے۔ ہماری محبت کو، ہم اہل بیت کی محبت کو خدا تک پہنچنے کا ذریعہ بنائیں، وسیلہ بنائیں۔ یہاں پر اگر ہم یا علی مدد کہتے ہیں، یا ہم مثلا اہل بیت سے متمسک ہوتے ہیں، یا کسی ولی سے متمسک ہوتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہرگز نہیں کہ ہم اس ولی سے مانگتے ہیں، ہم اس ولی کو نعوذ باللہ خالق سمجھتے ہیں، رازق سمجھتے نہیں، ہم ان کو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھتے ہیں۔ اسی لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں حلق فی رجلان محب غال و مبغض قال، کیا مراد ہے؟ علی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ علی فرماتے ہیں میرے حوالے سے دو لوگ جہنم میں جائیں گے، دو لوگ ہلاکت میں ہوں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ دو قسم کے لوگ، کون؟ ایک وہ دشمن جو میری دشمنی میں حد سے گزر جاتے، مبغض قال، ایک محب غال جو مجھ سے محبت میں غلو کر جاتے ہیں، یہ دونوں ہلاکت میں ہیں۔ پھر علی کا مقام کیا ہے؟ علی کا مقام یہ ہے کہ وہ خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، منزل نہیں ہے۔ اگر کوئی علی کو چھوڑ کر منزل تک پہنچنے کا دعویٰ کرے وہ بھی بطلان ہے، وہ بھی باطل ہے، اور اگر کوئی علی کو ہی منزل سمجھنے لگے وہ بھی باطل ہے، وہ بھی شرک ہے۔ بلکہ علی منزل تک پہنچنے کا، خداوند عالم ہمارا ہدف و منزل و مقصد خداوند عالم کی ذات ہے، وصل پروردگار ہے۔ وصل پروردگار کیا وسیلہ جو ہے اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اگر یا علی مدد کہتے ہیں تو علی سے ہم یہ التجا کر رہے ہیں کہ خدا تک پہنچنے میں میری مدد کریں، میرے مسائل کو خدا تک پہنچانے میں میری مدد کریں، میرے مشکلات کو حل کرنے میں خدا تک میری مدد کریں۔ اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ ہم اس کو غلط مفہوم پیش کرتے ہیں، سادہ لوگ عوام اس کو سمجھ جاتے ہیں، ہاں بات تو بالکل صحیح کر رہی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم اپنی زندگی میں، اپنی سوشل لائف میں، اپنی فیملی لائف میں
بہت سارے ایسے حرکات و سکنات کے مرتکب ہوتے ہیں، بہت سارے امور ہم انجام دیتے ہیں جو وسیلے کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. کیا اس میں کیا پروردگار عالم کا نعوذ باللہ شرک کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. لہذا شرک کو اتنا سستا بھی نہ کریں. شرک اور مشرکین کا جو فتویٰ ہے اس کو اتنا سستا بھی نہ کریں کہ آپ ہر مسلمان کو مشرک سمجھنے لگے، اور اس شرک کو اتنا سخت بھی توحید کے معنی میں نہ لیں کہ خود نعوذ باللہ ہم شرک کے مرتکب ہو جائیں. اسی لیے جس چیز کی تعلیم پروردگار عالم دینا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، وہ شرک سے بچنے کی تعلیم ہے. روی ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر سے مروی ہے انہ نظر الی بعض الاطفال. پیغمبر کہیں تشریف لے کے جا رہے تھے، کہیں جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کچھ بچوں کو دیکھا جو کھیل رہے تھے، کھیل کود کرتے ہوئے کچھ بچوں کو دیکھا. فقالا، پیغمبر نے فرمایا ویل للاولاد آخر الزمان من آبائہم. افسوس ہو آخری زمانے کے ان اولادوں کے والدین پر افسوس ہو. فقیلا، ساتھ بیٹھے شخص نے پوچھا یا رسول اللہ، فقیلا من آبائہم المشرکین، آپ کی مراد وہ مشرک ماں باپ ہے جن کے حوالے سے آپ کہنا چاہ رہے کہ یعنی مشرک ماں باپ کے اولاد کے بارے میں افسوس ہے؟ فقالا نہ، اللہ بل آبائہم المومنین، بلکہ ان مومن والدین پر افسوس ہو. لأنہم لا يعلمونہم من الفرائض، کہ وہ اپنی اولاد کو فرائض میں سے کوئی بھی کسی چیز کی تعلیم نہیں دیتے. ہمارے بدقسمتی، ہم اصلاح معاشرے کے نام پر، ہم توحید کے درس کے نام پر ان لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو 5 ٹائم کی نمازی ہے. ہم ان لوگوں کے پیچھے پڑے ہیں جو خدا کو معبود مانتے ہیں، خدا کے علاوہ کسی کی عبادت کو شرک سمجھتے ہیں، اس پر ہم پیچھے لگے ہوئے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر یہی اشخاص، یہی مولانا، یہی دوست، یہی احباب اگر ایتھسٹ کے خلاف، الحاد کے خلاف کیوں سامنے نہیں آتے؟ اس وقت پاکستان میں عقائد کے حوالے سے سب سے زیادہ ابھرنے والا مسئلہ الحاد ہے. ملحد حد سے زیادہ بڑھ رہے ہیں. 2 سال پہلے کسی ایک رپورٹ میں دیکھا، کہہ رہے تھے صرف کربو ڈویژن میں 200 ملحد تھے. جو ملحد کسی کہتے ہیں ملحد یعنی وہ خدا کی وجود کہیں منکر ہے. ہم پیچھے لگے ہوئے ہیں ان لوگوں کے جو نماز پڑھتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، جو کعبہ کے طواف کرتے ہیں، جو ضروریات دین کو مانتے ہیں، جو اعتقادات اولی کو مانتے ہیں. ہم ان کو مشرک ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں، جبکہ بہت ساری اولاد ہیں، بہت سارے جدید نسل کے جوان ہیں جو خدا کی وجود کا منکر ہے. اندر سے اس کے ذہن میں خدا کے وجود کے حوالے سے ہزاروں سوالات موجود ہیں. اگر کرنے ہیں تو ان پر کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم اپنی نسل کو، آنے والی نسل کو وہ تعلیم دے رہے ہیں جو ہمارے اپنے ضرورت کے مطابق ہمیں دی گئی تھی. مولا امیر نے فرمایا لا تقصروا اولادکم علی آدابکم، اپنے اولاد کو اپنے آداب سکھانے میں سختی نہ کرو. جس چیز کے ادب کا، جس چیز کے تعلیم کا تجھے پتا ہے وہ اولاد کو سکھانے پر سختی نہ کریں. لأنہم مخلوقون لزمان غیرکم، کیونکہ یہ جو تمہاری اولاد ہے یہ تمہارے زمانے کے لیے خلق نہیں ہوئے، یہ آئندہ آنے والے زمانے کے لیے خلق ہوئے ہیں. یہ جو نسل ہمارے پاس ہے، جوان نسل، یہ جو جوان ہمارے پاس بیٹھتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، مجلسوں میں بیٹھتے ہیں یا ہم سے گفتگو کرتے ہیں، یہ آپ کے دور کے لیے نہیں، یہ آنے والے نسل، آنے والے زمانے کے لیے ان کو تیار کریں. آسان مثال دیں، یہ ہمارے کتنے پڑھے لکھے ایسے لوگ ہیں جو پرانے، ہمارے ایک زمانے میں سب سے پڑھے لکھے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. ان کو کوئی اچھا سا موبائل دے دے، سمجھنے میں کتنے دن لگتے، چلانا نہیں آتا. لیکن ایک بچہ ہے جو ابھی بالکل چھوٹا ہے، اسکول بھی نہیں جاتا، وہ موبائل کے فنکشن سے کتنا واقف ہے. کیوں؟ لأنہم مخلوقون لزمان غیرکم، یہ تمہارے زمانے کے لیے خلق نہیں ہوئے، تمہارے غیر زمانے یعنی آنے والے زمانے کے لیے خلق ہوئے ہیں. لہذا ہماری توجہ، ہماری تعلیم و تربیت کی جو توجہ ہے، اس کا اصول ہے ہمارے تعلیم و تربیت کا، وہ آئندہ آنے والی نسل کو مد نظر رکھ کے کرنے کی ضرورت ہے. آئندہ کن مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، اس حوالے سے بچے کو تیار کرنے کی ضرورت ہے.
نہیں تو پیغمبر نے فرمایا وَيْلٌ لِآخِرِ الزَّمَانِ وَيْلٌ لِآخِرِ الزَّمَانِ مِنْ أَوْلَادِهِمْ مِنْ آبَائِهِمْ، آخری زمانے کے والدین پر بھی افسوس ہے، جو بچوں پر بھی افسوس ہے تو مومن ہے تو مسلمان ہے، لیکن وہ اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت نہیں دے رہے، وہ اپنے بچوں کو جدید مسائل سے آگاہ نہیں کر رہے، وہ اپنے بچوں کو آنے والے جدید زمانے کے حساب سے تیار نہیں کر پا رہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں بڑا دیندار ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں مجلسوں میں آتا ہوں، میں مسجد میں آتا ہوں، میں پہلی صف میں ہوتا ہوں تو میری ذمہ داری ختم نہیں۔ پیغمبر کے حدیث کے مطابق اگر کوئی بچہ 21 سال تک اگر کوئی لڑکا یا لڑکی گناہ کرتا ہے یا گناہ کرتی ہے، 21 سال تک کوئی بچہ گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں میں اس کے والدین برابر کے شریک ہیں۔ 21 سال تک ہم کیا سمجھتے بچے کو میں نے 12 سال میں نماز سکھایا میری جان چھوٹ گئی، میری ذمہ داری ختم ہو گئی؟ نہیں، یہ تربیت آپ کی تربیت کی ذمہ داری ہے۔ 21 سال تک آپ کے بچہ اگر گناہ کرتا ہے، آپ کے بچہ غلط راستے پر چل پڑتا ہے، آپ کے بچہ بہرہ کا شکار ہوتا ہے، اگر اس کے عقیدے میں، اس کے نظریات میں الحاد آنے لگتا ہے یا وہ کسی چیز کا منکر ہونے لگتا ہے، اسلام کے حوالے سے غلط فہمی کا شکار ہے، آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ کو ان کی تعلیم کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے۔ ان تعلیم و تربیت کے لیے ہمیں مختلف نشستیں رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں مدارس کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، مدارس میں بہتر سے بہتر نظام تعلیم دلانے کی ضرورت ہے تاکہ ان مسائل کا ہم حل کر سکیں۔ جہاں پر دنیا اتنا آسان، دنیا کے مسائل اتنے آسان ہو گئے انٹرنیٹ کے ذریعے سے یا دوسرے ذرائع کی وجہ سے، تو وہاں پر مشکلات میں بھی روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ عقائد کے حوالے سے، شکوک و شبہات پیدا کرنے کے حوالے، ہم ابھی ہمارے اندر جتنے بھی جو سوشل میڈیا پہ یا دیگر ذرائع سے جو جوان آ کے شکوک و شبہات تو پیدا کرتے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ شبہ پیدا کرنا بڑا آسان کام ہے، شک پیدا کرنا بڑا آسان کام ہے، ہاں سوال کرنے کا ہر ایک جوان کو حق ہے، ہر ایک بوڑھے کو حق ہے، ہر ایک معاشرے کے فرد کو حق ہے کہ سوال اٹھائے۔ اگر خدا کے وجود کے حوالے سے بھی آپ کے ذہن میں سوال ہے تو اس سوال کا جواب لینا آپ کا حق ہے، لیکن آپ اس سوال کے آڑ میں دوسرے کو مشرک نہیں کہہ سکتے، دوسرے کو کافر نہیں کہہ سکتے، دوسرے کو بالکل اسلام سے خارج نہیں کہہ سکتے۔ کون سی تعلیم ہے شریعت کی کہ آپ کسی کو بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں نہیں یہ تو نعوذ باللہ کسی بابے کی پرستش کرتا ہے، یہ تو نعوذ باللہ زیارتیں کرتے ہیں، یہ تو نعوذ باللہ ائمہ طاہرین سے متمسک ہے، تو ہم کیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ ان احادیث کا کیا کریں گے جو وسیلے کے حوالے سے موجود ہے؟ آپ ان آیات کا کیا کریں گے؟ قرآن کے نص میں موجود ہے کہ وسیلے کے ذریعے خدا تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو وسیلے کی تلاش کرو۔ لہٰذا اس میں ہمیں اس جو دور جدید کے جو بہت سارے مسائل ہیں ان میں سے ایک اہم مسئلہ یہ وسیلے کا مسئلہ ہے، یہ توحید کا مسئلہ ہے، شرک کا۔ ہمیں توحید اور شرک کے تعریف کو واضح کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں توحید اور شرک کے مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نہیں تو ہم ہر چیز کو شرک میں لے کے جاتے ہیں اور جو خود یا ہم جو بھی کرتے ہیں اس کو توحید سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں، یہ سمجھنا وقت کی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، ان مسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم میں سے ہر ایک کو، معاشرے کے ہر ایک اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہم اس حوالے سے مساجد کو استعمال کر سکتے ہیں، مدارس۔ ہمارے ہاں ایک غلط رویہ یہ ہے کہ ہم مسجد کو صرف نماز کے لیے استعمال نہیں۔ کسی بزرگ نے کہا تھا مسجد سنگر اسلام است، مسجد اسلام کی چھاونی ہے، وہاں سے اسلام کے تعلیمات کا تحفظ ہونا چاہیے، وہاں سے اسلام کے بچوں کی تربیت کے بندوبست ہونا چاہیے۔ ہم مسجد میں کوئی بچہ ہے تو اس کو، ابھی شاید کسی حد تک بہتر ہوا ہو، پرانے زمانے میں ہمارے بلتستان میں ایک بندہ اسپیشلی کوئی لکڑی شکڑی لے کے مسجد کے دروازے پہ بیٹھتے تھے تاکہ کوئی بچہ نہ آئے۔ پھر آپ اس بچے سے کیا توقع رکھیں گے؟ کیا وہ دین کی طرف آئے گا؟ آپ اس بچے سے کیا توقع رکھیں گے کہ اس کو شرک اور توحید کے مسئلے سمجھ آ جائیں گے؟ بچوں کو اسپیشلی مسجد میں لانے کے بندوبست ہونی چاہیے، ان کے لیے مسجد میں سہولیات ہونی چاہیے۔ ہاں ایک بندہ اگر ایک بچہ مسجد میں شرارت کرتا ہے یا کوئی نعوذ باللہ کوئی غلط کام کرتے تو اس کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا ان مساجد کو توحید کے درسگاہ بنانے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا جب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے ہمارے لیے روز بروز مسائل بڑھتے جائیں گے، ان مسائل کا مقابلہ پھر ہمیں کرنا مشکل ہو جائے گا۔ میں اس گفتگو کو مزید
کیونکہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ تفصیلی گفتگو کرنے کا موضوع تھا، افسوس مگر اس پہ گفتگو نہیں کر سکا۔